ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ڈی آئی جی آپریشن جناب فیصل کامران صاحب نے. انہیں ہم نے زحمت اس لیے دی کہ آج آپ نے بڑا افسوسناک واقعہ دیکھا سنا. یونیورسٹی آف لاہور ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے. یہ پچھلے چند ہفتوں میں دوسرا واقعہ پیش آیا جب ایک طالب علم نے, آپ کے بعد کوئی خاتون طالب علم جس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی, وہی ڈپارٹمنٹ, وہی یونیورسٹی, آلموسٹ وہی جگہ 7-8 میٹر کی دوری جہاں پہ ایک بچی 20 سے 21 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے, فاطمہ نام ہے, پہلے سیمیسٹر کی ڈی فارم کی طالب علم ہے وہاں پہ یونیورسٹی آف لاہور میں, اور اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی. ہاسپٹل منتقل کیا گیا, جنرل ہاسپٹل میں ایک اسپیشل بورڈ بنایا گیا ہے. اس کی صورتحال ہے کیا؟ خبریں تھیں کہ شاید یہ جان سے گئی, لیکن اب اطلاع ہے کہ یہ بچی بچ گئی ہے. تو ایک ہی یونیورسٹی میں یہ دوسرا واقعہ چند ہفتوں کے دوران, وجہ کیا ہے, پولیس انویسٹیگیشنز کیا کہتی ہیں, بالخصوص یہ پچھلے واقعے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کے اوپر کس قسم کی شکایات اور کیا تحقیقات ہوئی تھیں, یہ سب جاننے کے لیے ہم نے فیصل کامران صاحب کو زحمت دی ہے. فیصل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, یہ بچی جو فاطمہ ہے, اس واقعے کے حوالے سے پولیس کی ابتدائی تفتیش کیا بتاتی ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے, ہوا کیا ہے, کس اسٹیٹ میں ہے اب یہ بچی؟ تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارا ورژن بھی اس میں لے رہے ہیں. جیسے یہ اطلاع آئی, پولیس بھی موقع پہ پہنچی, کرائم سین کو بھی دیکھا گیا, ویڈیو فوٹیجز بھی دیکھی گئیں, جس کے اندر ایک فوٹیج میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ بچی وہاں سے جمپ کر رہی ہے اور اس نے وہ سیکنڈ فلور سے چھلانگ لگائی. اس نے وہ اس کا یہ ہوا کہ وہ ٹائملی ہسپتال پہ بھی لے جایا گیا, اور وہ بچی الحمدللہ کوئی ہیڈ انجری نہیں ہے, کوئی ایسی سیریس وہ نہیں ہے, لیکن اس کی ٹانگوں میں فریکچر ہیں. وہ جس طرح سے وہ گری تو اس کی ٹانگیں فریکچر ہیں برے طریقے سے. تو وہ اس وقت انڈر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. ہسپتال والے بھی اس کو جو بیسٹ فیسلٹیز ہیں وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح آپ نے اس کو ریلیٹ کیا پچھلے واقعے کے ساتھ, تو ایک ہی یونیورسٹی کے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کا یہ سیکنڈ انسیڈنٹ ہوا. اس کے اوپر ظاہر ہے بہت ساری کوشچنز بھی آ رہے ہیں, یونیورسٹی انتظامیہ پہ بھی آ رہے ہیں, اور یہ تمام جو بچوں کی اپنی ویل بینگ اور سیفٹی ہے اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, پیرنٹس بھی کنسرنڈ ہے. تو اس والے واقعے کے اندر جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کے اندر ہم نے پہلے تو یہ چیک کیا کہ جس طرح پچھلی والے کیس میں گلے شکوے تھے کہ انتظامیہ کی طرف سے سختی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو اس بچی کی اٹینڈنس کا بھی کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے. باقی بھی جنرلی اس کے کوئی ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو اس کے کوئی اب اس کی فیملی سے جب بات ہوئی تو بہت ساری چیزیں ابھی کچھ کلیئر ہونی ہے. ہم اس کو فائنل وداؤٹ اس کا ٹیلی فون کی ساری ڈیٹیلز آئے اور اس کی فیملی سے سارے بات کیے, وہ بہت ساری حتمی رائے نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی فیملی ایشوز ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, کوئی پرسنل پرابلمز ہیں, اور وہ یس مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جن کو کوئی ایک بیماری یا مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر ابھی مزید چیزیں کر رہے ہیں. فیصل, یہ تو چلیں شکر ہے بچی بچ گئی, لیکن بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے نا یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں یہ دوسرا واقعہ ود ان نو ٹائم. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے واقعے کے بعد پولیس کی فائنڈنگز کیا تھیں, کون سے لوپ ہولز تھے جن کی طرف پولیس نے توجہ دلائی, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنز نے آپ کے ہاں یا دیگر بچوں کے ساتھ یا متاثرین کے ہاں مل کے کن چیزوں کی کمٹمنٹ کی تھی, پولیس نے کیا ریکمنڈ کیا تھا, اور کیا اس پہ عمل ہوا؟ بالکل, جب لاسٹ ٹائم بھی وہ فیملی بھی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن بھی ادھر آئی اور ہماری میٹنگ ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی, اس کے اندر یہی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ اس طرح کی چیزوں میں یونیورسٹی بچوں کی ویل بینگ کے حوالے سے اسپیشل اس میں کچھ اسٹیپس لے گی. اگر کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا بچہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہا ہے, یا وہ یونیورسٹی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس بچے کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے, یا اس کی مینٹل سچویشن ایسی ہے کہ ہی نیڈ سم میڈیکل ہیلپ, تو وہ ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے, کوئی سائیکولوجیکل اسیسمنٹس اور یہ ساری چیزیں کریں گے, جو کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز ان پلیس نہیں ہوئی. دوسرا, جو اس طرح کے واقعات ان فیوچر نہ ہوں, اس حوالے سے ہم نے یونیورسٹی کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کے یہ جو فلورز ہیں, ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں, اس کی مانیٹرنگ کا ادھر کیمراز اور ان کی لائیو مانیٹرنگ, پلس وہاں پہ آپ کے اسٹاف کی موجودگی اس طرح کی ضرور ہو کہ وہ کوئی خالی جگہ دیکھ کے کوئی بھی بچہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے, یا ایٹ لیسٹ اس کو کوئی ٹائملی ایکشن سے بچا لیا جائے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ والی چیز بھی اس طرح کی کو ہمیں ان پلیس نظر نہیں آئی. بہرحال اس کے اوپر ابھی ہم اس کیس کو الگ دیکھنا ہے, ان دو کیسز کو ہم نے اکٹھا جوڑنا نہیں ہے. اس وقت کی جو تفتیش ہے اس کے اندر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی یونیورسٹی کے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے دو اسٹوڈنٹس کا ایک ہفتہ ڈیڑھ کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. تو اس کے حالات جو ہیں وہ
बच्ची का मोबाइल फोन एक दफा वो अनलॉक हो जाए, बच्ची इंशाल्लाह होश में भी आ जाएगी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है, शी इज अलाइव और डूइंग वेल, डॉक्टर्स भी तवज्जो दे रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें, क्योंकि अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली है, तो वो वहां से भी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर जो पुलिस तफ्तीश कर रही है उसकी फैमिली से, उनको भी हमने साथ साथ उनसे भी चीजें। चलें, ये तो फैसल साहब, ये तो वाकया है ना, इस बच्ची जो 20-21 साल की फातिमा है, पहला सेमेस्टर डी फॉर्म की तालबा है, आप बता रहे हैं कि दीगर इसमें मुहर्रिकात भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि 19-20 दिसंबर को अवैस सुल्तान का वाकया पेश आया था, 5वें सेमेस्टर का तालिब इल्म था, उसके ऊपर पुलिस फाइंडिंग क्या थी? ऊपर जो हमें स्टूडेंट्स के साथ बात हुई थी, वो बच्चा बिल्कुल को मेंटल चैलेंजेस थे। वो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मेंटल हेल्थ को कोई इशू समझता ही नहीं है, वहाँ पे उसको उस बच्चा कोई चीजें फेस कर रहा था, उसके ऊपर तवज्जो ऐसे केसेस में दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी में जहाँ हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ उनकी वेलबींग यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ ढेर सारी फीसें देते हैं उनको, तो उसके बाद इस तरह की चीजों की निगरानी भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी में आती है। तो हमारी फाइंडिंग्स ये थी कि उसमें इनसफिशिएंट चेक्स और बैलेंसेस इस तरह के थे, जहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या उसको कोई ऐसी चीज चाहिए, तो यूनिवर्सिटी की भी इक्वली जिम्मेदारी है। जहाँ फैमिली की है, फ्रेंड्स की है, वहाँ यूनिवर्सिटी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस चीज को वो केटर फॉर करे। तो उसके लिए हमने रिकमेंडेशन अपनी भी दी थी, क्योंकि वो केस भी बड़ा क्लियर था कि वहाँ पे ऐसा नहीं था खुदा न खासा कोई ये असॉल्ट है या किसी ने उसको धक्का दिया। वो बिल्कुल एक सुसाइड का केस नजर आता है वीडियो एविडेंसेस की मौजूदगी में। इसी तरह उस वाले केस में यूनिवर्सिटी सफिशिएंट मेजर्स ले के ऐसी चीज अवॉइड हो, और एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है बड़े शॉर्ट टाइम में दोबारा से उसी डिपार्टमेंट का। तो इन सारी चीजों में हमें यूनिवर्सिटी के इन मैकेनिज्म्स को भी देखने की जरूरत है। उसको भी हम भी उनको रिकमेंड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी रिविजिट कर रही है। टिल दैट टाइम ऑनलाइन मोड पे जाना है, यूनिवर्सिटी बंद करनी है, किसी ऑनलाइन मोड पे लेके जाना है। टिल द टाइम वो अपना पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बना लेते हैं। तो ये वाली सारी चीजें हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं, और आज ही के दिन में मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारी चीजें इस केस के हवाले से भी हमारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपके वक्त डीएजी ऑपरेशन अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस थी, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। बात यह है कि इससे पहले जब अवैस सुल्तान का वाकया पेश आया था, तो उसी रोज़ जुमे का दिन था, सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया, और चंद घंटों बाद उसी यूनिवर्सिटी में कुछ इवेंट्स हुए, म्यूज़िक के, फूड के, कल्चर के। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के यहाँ खासा गम व गुस्सा पाया जाता था कि सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या और फिर दोपहर में तफरीह के मामलात वहाँ किए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब यूँ लगता है कि इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, ऑनलाइन चली गई है, लेकिन पुलिस के साथ जो कमिटमेंट की थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने, वो सामने आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के यहाँ शिकायत के अंबार लगे थे, अनगिनत दरख्वास्तें गई थीं। मालूम होना चाहिए कि वो दरख्वास्तें किस नौइयत की थीं। इंतज़ामिया से गिले शिकवे थे, असातिज़ा से गिले शिकवे थे, या कुछ और। तालिब इल्मों की फ़रियाद क्या थी, शिकायत क्या थी, और तालिब इल्मों को अगर ज़हनी मसाइल हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए इंतज़ामिया ने क्या इक़दामात किए पिछले वाक़े के बाद, और आज जब एक और वाक़या पेश आया इस बीच में। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब बाकी